ایک بات تو آپ ذہن نشین کر لیں، قربانی کے شرائط میں مسلمان ہونا، کسی کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ کتنا امیر کبیر کیوں نہ ہو، دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، قربانی کے وجوب کے لیے مسلمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مقیم ہونا، اگر کوئی بندہ مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب مسافر کون ہے؟ جو بندہ 92 کلومیٹر یا 57.5 میل کے سفر پہ جاتا ہے، 15 دن سے اگر کم ٹھہرنے کی اس کی نیت ہے تو وہ مسافر ہے۔ اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے یا تو پھر کیا ہے، وہ مسافر نہیں ہے۔ لہذا مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مقیم پہ ہے، کیونکہ مسافر کے لیے ظاہر بڑے مسائل ہیں، اس لیے مسافر کو اسلام نے قربانی سے چھوٹ دی ہے۔ جس طرح مسافر نماز قصر پڑھتا ہے اور دیگر بھی مسافر کو سہولتیں دی گئی ہے۔ روزے کے حوالے سے بھی ہے کہ وقتی طور پر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں روزے کی قضا کرے۔ تیسرے نمبر پر ہے مالک نصاب ہونا۔ اب یہ ایک اہم مسئلہ ہے، مالک نصاب ہونا۔ کتنا نصاب ہونا ضروری ہے؟ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہے اس پر قربانی واجب ہے، یا اتنی مالیت۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی نہیں ہے اور سونا بھی 7.5 تولے نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، لیکن 1 تولہ سونا تقریباً اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ 1,20,000 کا تولہ ہے، تقریباً کوئی 20-22 ایسے ہوگا، تو چاندی کا نصاب تو پھر بھی بن جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس کے پاس 1 تولہ بھی سونا ہو، اگر وہ چاندی کا 52.5 تولے کے حساب بن جاتا ہے تب بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ بات آپ میری بات سمجھے؟ جو بندہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی مالیت رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب میری بات سمجھو؟ لیکن وہی بات ہے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا نہ ہو، 1 تولہ ہو، لیکن وہ 1 تولے سے 52.5 تولے چاندی آپ خرید سکتے ہیں، اگر خرید سکتے ہیں، مجھے نہیں پتہ چاندی کا ریٹ کیا ہے، اگر آپ خرید سکتے ہیں تب بھی آپ پر قربانی بھی واجب ہے اور زکوٰۃ بھی آپ پر فرض ہے۔ لیکن ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ زکوٰۃ کے لیے تو سال گزرنا ضروری ہے مال پر۔ قربانی کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ عید والے دن اور عید کے 3 دنوں میں آپ کے پاس پیسہ آ گیا، آپ کے پاس پہلے پیسہ نہیں تھا، آپ صاحب نصاب ہو گئے، تب بھی آپ کو قربانی ادا کرنی پڑے گی۔ یہ بہت اہم ضروری مسئلہ ہے۔ فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر کسی کے پاس سامان گھر کا زیادہ ہے، مثال کے طور پر اب کپڑے ہیں، اتنے کپڑے ہیں کہ وہ گرمیوں میں اپنے الگ پڑے ہیں، سردیوں کا الگ پڑے ہیں، اور ایسے سوٹ بھی ہیں جن کے پہننے کی باری بھی نہیں آتی۔ اب جس طرح بڑے لوگ کپڑے خریدتے ہیں کہ ایک سوٹ 20-20 ہزار کا خریدتے ہیں، اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے تب بھی قربانی واجب ہے۔ قربانی کے لیے یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کے ایک پورشن گرمی سردی میں خالی پڑا ہے اور کوئی پلاٹ آپ کا پڑا ہوا ہے تب بھی آپ کو قربانی کرنی چاہیے۔ اب ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس پلاٹ ہیں، لوگوں کے پاس گھر کے حاجت اصلیہ، ایک تو ہے گھر کی سواری، ایک ہے کہ آپ نے گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں ایسے، اور ایک بندہ ہے اس کا بزنس ہے لیکن وقتی طور پر اس کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں، لیکن خیال رکھنا چاہیے وہ اتنا بڑا زمیندار ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ 52.5 تولے چاندی کی کیا مالیت بنتی ہے؟ تو پھر بھی اگر وہ بندہ قربانی نہ کرے یہ ناانصافی ہے۔ یعنی لوگوں کے پاس زمین خریدنے کے پیسے ہیں، پلاٹ خریدنے کے پیسے ہیں، ان کی قسطوں کی ادائیگی کے پیسے ہیں، لیکن ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں وہ قربانی سے جان چھڑاتی ہیں۔
اس لیے یہ ڈنڈی ہم ماریں گے لوگوں کے سامنے تو ہم اپنے آپ کو غریب شو کریں گے، لیکن ایک بات ذہن نشین کریں، اللہ جانتا ہے کہ کس کی مالی پوزیشن کیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ بے شمار چیزیں فقہاء کرام نے لکھی ہیں، یعنی ایسی کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں جو آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ضرورت کے علاوہ ہیں، نصاب تک پہنچ جاتی ہیں، تب بھی آپ پر قربانی واجب ہے۔ علماء نے تو ڈش اور وی سی آر، یعنی یہ چیزیں پرانے دور میں ہوتی تھی، ڈش وی سی آر، اب تو خیر یہ چیزیں ختم ہو گئی، اب یہ چیزیں حاجت اصلیہ میں تو نہیں ہیں، یہ تو ایسے آپ نے عیش کے لیے رکھی ہوئی ہیں، تو لہٰذا اگر یہ چیزیں ان نصاب تک پہنچ جائیں، علماء کہتے ہیں پھر بھی قربانی واجب ہے۔ تو قربانی سے جان چھڑانا ایک بات ذہن نشین کریں، آسان کام نہیں ہے۔ جو لوگ چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے قربانی سے، اس لیے قربانی کے حوالے سے خاص طور پر معاملات اور ہیں، زکوٰۃ کے حوالے سے اور ہیں۔ زکوٰۃ پر تو سال گزرنا ضروری ہے، قربانی پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، تو اس لیے اس حوالے سے خاص طور پر۔ چوتھی بات، بالغ ہونا۔ اگر کوئی بچہ ہے بالغ، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، قربانی بالغ پر واجب ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں، بالغ پر قربانی واجب ہے۔ تو یہ تو میں نے 4، ویسے 5 بھی بتائی جاتی ہے، 6 بھی شرائط بتائی جاتی ہیں۔ مثال یہاں تک کہا جاتا ہے کہ غلام، لیکن اب تو غلامی والا دور نہیں ہے، اگر غلام ہیں تو ہم سب غلام ہیں، اگر آزاد ہیں تو سب آزاد ہیں، بات یہ ہے۔ لیکن وہ آزاد ہونا بھی قربانی کے لیے شرائط میں سے ہے، اور بھی، لیکن میں نے ضروری جو 4 شرائط تھی وہ آپ کے سامنے قربانی کے رکھ دی۔